اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات نوع انسانی کو عطا فرماتا ہے۔ اسلام ہی سے تمام زندگیوں کے اندر جو روحانیت پیدا ہوتی ہے وہ روحانیت انسان کو جینے کا مزہ عطا کرتی ہے، اور اسلام ہی ہے جو انسان کو زندگی کا صحیح جینے کا انداز بتاتا ہے، اور اسلام ہی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشگوار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو کر گزار سکتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اسلام کے علاوہ بھی کوئی اگر خوش رہ سکتا ہے تو صرف وہ دنیا میں بھی خوش رہے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو صاحب اسلام ہمیں امن کا درس بھی دیتا ہے، لیکن جب کسی جگہ پر کسی مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہو تو اسلام پھر وہاں پر جنگ کا حکم دیتا ہے۔ تو صاحب اسلام کے ساتھ جب بندہ کوئی مل جاتا ہے، اسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھتا ہے، تو اسلام اسے صاحب عزت کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں پائی جا رہی ہیں جو ناقابل برداشت اور ناقابل اعتماد ہیں، اور ان کا نہ ہونا ہی بہتر ہے، لیکن ان کے ہونے کی وجہ سے معاشرے میں بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ معاشرے کے اندر ڈال دیے گئے ہیں، جو لوگ داخل ہو کر اسلام کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہیں اور اسلام کو ترک کرنا اور پیچھے چھوڑ دینا چاہتے ہیں، اور یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے آپ کو بتائیں گے وہ طریقہ سب سے اچھا ہے، اگرچہ اسلام جو مرضی کہتا رہے۔ ایسے لوگ معاشرے کے اندر آ چکے ہیں۔ اب حال ہی میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ مرزا جیلوی صاحب آپ کے خبیث، وہ کہتا ہے کہ بابے تو شاید کوئی نہیں، ہمارے باپوں کے بارے میں وہ کہتا ہے۔ میں نے کہا خبیث تو آج نہ جانے، مجھے نہیں پتا وہ پڑھ کے آیا کہ نہیں آیا، اب اگر پڑھ کے آیا ہوتا تو اس کی عقل یہ بات نہ کرتی۔ ہاں یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ زیادہ پڑھ لیتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس کو تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے، یا پھر وہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی جایا کرتا ہے۔ اب اس نے یہ بات کی کہ بابے تو شاید کوئی نہیں۔ میں نے کہا صاحب آپ نے پہلے سال درس نظامی کا شروع کیا، آپ اب کہہ رہے ہیں کہ بابے تو شاید کوئی نہیں۔ میں نے کہا آپ نے درس نظامی کا پہلا سال شروع کیا، اس میں جتنی کتابیں تھیں وہ ان بابوں نے لکھی ہیں، اور آپ نے انہی بابوں کی کتابیں پڑھ کر 8 سال درس نظامی پتہ نہیں کی کہ نہیں۔ اگر کی ہے تو سن میری بات، 8 سالوں کے اندر تم نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں ان بابوں کی بدولت تیرے پاس تک پہنچی ہے۔ آج لوگوں تک یہ بغیرتی کھلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بابے تو شاید کوئی نہیں، ان بابوں ہی کی بدولت ہے ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسی نعمتیں عطا فرمائی اور ان جیسے بزرگ ہمیں عطا فرمائے، اور جن کی وجہ سے یہ پاکستان برقرار ہے اور پاکستان کی ہر نعمت برقرار ہے۔ شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کرام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو سرسبز و شاداب فرمایا ہے۔ لیکن اس کتے کی زبان بند نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بہت سے ہمارے نوجوان راہ سے بھٹک چکے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہی عقیدہ پسند لوگ ہیں۔ میری بات یاد رکھیے، عقیدہ پسند وہ لوگ وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو لوگوں کے اندر انتشار پیدا فرماتا ہے اور لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کا عقیدہ بھی غلط ہے، اس کا عقیدہ بھی غلط ہے، حق پر ہوں تو میں ہوں۔ صاحب بات رکھیے اور یاد رکھیے، ان برے لوگوں سے، ان گندے لوگوں سے محفوظ رہیے۔ یہ ایسا گندے عقیدے والا شخص ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھ گیا وہ اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو صاحب اپنے ایمان کو محفوظ رکھیے، قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رہیے اور حضور کے فرمان کے ساتھ وابستہ رہیے، اور اپنے عالم دین صحیح سنی عقیدہ کے ساتھ منسلک رہیے، ان کے ساتھ منسلک رہیے اور ان کے ساتھ ہر طرح کے مسائل کی رہنمائی حاصل کرتے رہیے، اور جس چیز کا آپ کو شبہ پڑے وہ ان سے ضرور حاصل کیجئے، کیونکہ اگر کوئی چیز انسان نہیں پوچھتا اور وہ اس کے اندر ہی رہ جاتی ہے اور اندر ہی اندر میں طرح طرح کے اختلافات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو صاحب جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پڑے تو اپنے صحیح سنی عقیدہ عالم سے اس مسئلے کو دریافت کیجئے اور صحیح مسئلے کی تہہ تک پہنچیے۔ ان گندے عقیدے لوگوں سے محفوظ رہیے، اور جو لوگوں کو عقیدوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں،
اور طرح طرح کے انہوں نے اپنے طرف سے ایجنڈے گڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دین حق سے دور کرنے کے لیے ان کی کوشش ہے، تو صاحب ان کو پیچھے سے مال آ رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کے اندر دخل اندازی شروع کر دی اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو ڈیل دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چل تجھے تھوڑی اور ڈیل دی، تھوڑی اور ڈیل دی، تھوڑی اور ڈیل دی، میں بھی یہاں حاضر ہوں، آپ بھی یہاں حاضر ہیں، اس کا حشر آپ دیکھیے گا کیا ہوگا، اور حشر جو ہوگا وہ پھر لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے گا، اور یہ پتہ چلے گا، نصیحت بنے گی کہ قیامت تک جو عقیدوں کے اندر اختلاف پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیا انجام فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح مسلک، صحیح سنی العقیدہ مسلک کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مسلک کے ساتھ وابستہ رہ کر اس کے ساتھ ایمانداری وفاداری کا رشتہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔